أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے آزمائش۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے جنت کی کنجی ہیں، مگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہم ان آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں اور ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی بھی ہماری زندگی سے نہیں جائیں گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ جس وقت ہم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہ آزمائش ہی ہے۔ ہم اس آزمائش کے علاوہ یا اس پریشانی کے علاوہ اس کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہوتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دس از دا اینڈ، اور اس کے بعد شاید اب کچھ بھی نہیں، کچھ صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے لیے دوزخ کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان انتہائی مایوسی میں چلا جاتا ہے نا تو وہ اللہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے منصوبے کو نہیں سمجھتا اور گھبرا جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید نہیں، میں پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پتہ نہیں وہ میرے لیے موجود کیوں نہیں ہے۔ وہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے بارے میں بھی شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان آزمائشوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اللہ ہے بھی تو میرے ساتھ نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ ہے۔ جب وہ ان آزمائشوں کے سامنے سرنگو ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا آقا اور جو اس کا مالک ہوتا ہے نا، وہ اس کا نفس اور شیطان بن جاتے ہیں، حالانکہ اسے اللہ کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے۔ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں نا، تو ان کو نکالنے کے لیے بھی تو سوائے اللہ کی ذات کی اور کوئی پناہ، کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن ہم ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی بجائے یا اللہ کی رضا کی خاطر ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے، کوئی حل نہ ملنے پر اس کو قبول کر کے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر گزارنے کی بجائے کسی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں تو ہم تو اپنی جنت کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا۔ اس نے ایک دفعہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا جنت ہے۔ اس نے تو یہی کہا ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا تو اصل میں بعد میں ہے۔ یہاں پر ہر انسان کو امتحان سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہاں اس دنیا میں تو پیغمبر یا اللہ کے ولی اور بڑی بڑی ہستیاں جو تھی وہ بھی کسی امتحان سے مبرہ نہیں ہیں، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر ہم امتحان ہی نہیں دیں گے تو بدلہ اور جزا کس چیز کا؟ یعنی اگر ہم کسی امتحان سے گزریں گے ہی نہیں تو پھر قیامت کیوں ہوگی؟ تو پھر قیامت میں کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو ہمیں حالات کو قبول کرنا چاہیے، ہمارے میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم حالات کو قبول کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ Perfection is only a myth. We cannot get perfection in this world. Only Allah is perfect. Nothing is perfect in this world. We can never create a perfect world and perfect circumstances for us. It's only an illusion if we think about that we can create perfection. Everyone has to go through from trials, tribulations, sufferings and pains and loss and illness. But we have to hold Allah's hand in every scenario, and we shouldn't leave Him. We should rather trust Him. اور ہمیں اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے کہ یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہے نا، اگر آپ کی طرف سے ہی ہے نا اور آپ نے اس آزمائش میں ڈال دیا نا تو ہم نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی۔ یا اللہ پاک ہم آپ کا عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، بار بار مانگیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، وہ آپ کو نہ دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا، صرف وہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، ہم صرف اس پرابلم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے سلوشن کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ پرابلم ہی سب کچھ ہے، اب اس پرابلم سے ہم باہر نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ہمیں جو پرابلم آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، اب آپ اس کو فیس کریں،
بریولی اس کو فیس کریں کہ ٹھیک ہے، اوکے دس از اے پرابلم اینڈ وی ہیو ٹو سالو دس پرابلم اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ a solution for it. سو اللہ کی بارگاہ میں جائیں، بار بار جائیں، صبح دوپہر شام جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، مانگیں اس سے، معافی مانگیں اس سے، توبہ کریں، پلٹے رجوع کریں اس کی طرف. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نہ دے. اس کو تو ہمارا جو مانگنا اور ہمارا پلٹنا اور ہمارا رجوع کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. اس کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم جا کے کہیں کہ یا اللہ پاک یہ آزمائش جو ہے نا اب ہمیں اس سے نکال دیں اور ہمارے لیے زندگی میں خیر اور برکت ڈالیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. جو کچھ آپ اپنے رب سے چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہو، ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا رب آپ پہ رحم کرے تو آپ لوگوں پر رحم کریں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا خالق آپ کو روزی دے تو لوگوں کے لیے بھی روزی کا سامان پیدا کریں. تو جس طرح کا سلوک آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا خالق آپ کے ساتھ کریں تو ویسا ہی سلوک اس کی مخلوق کے ساتھ کریں. وہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سے سمیٹنا یا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کسی بھی آزمائش میں. آزمائشیں تو پیغمبروں نے پتہ نہیں کتنی برداشت کی ہیں، پھر آزمائشیں تو اللہ کے ولیوں نے پتہ نہیں کتنی برداشت کی ہیں. اللہ کی جو اتنی بڑی بڑی کرامات والی ہستیاں تھیں وہ بھی آزمائش کے بغیر جو ہے اس دنیا سے نہیں گئی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ہیون ہے ہی نہیں. یہاں پر ہمیں آزمائش کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. ہمیں خیر اور شر کا کانسیپٹ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس ٹیسٹ سے خیر سے گزرتے ہیں یا کہ شر کے راستے سے گزرتے ہیں. تو جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس آزمائش کو یا اس پرابلم کو فوکس نہ بنائیں بلکہ اس میں سے نکلنے کے لیے سلوشن ڈھونڈنا شروع کریں اور بار بار اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس سے کہیں کہ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس آزمائش سے باہر نکال دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے. جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے. جو ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے سے قریب ہے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وقتی طور پہ پریشانیاں آتی ہیں لیکن اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا ہوتا کیونکہ مایوسی جو ہے وہ شیطان کی علامت ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے غلطی کی تھی نا تو وہ مایوس نہیں ہوئے تھے اور نہ انہوں نے اللہ پہ بلیم کیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ نے ان کو معاف کیا. لیکن شیطان جو تھا اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ اللہ پہ بلیم کرنا شروع کیا اور جو اس کا انجام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام کا انجام ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو مایوسی کفر ہے. کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اس دنیا میں نہیں ہوگا تو کوئی بات، ہمارا ریوارڈ تو اس دنیا میں ہے. کیا ہم اس 60 یا 70 سال کی زندگی کے بدلے وہ جو ہماری ابدی زندگی ہے اگر ہم اس کا سودا کر لیں تو ہمارے سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا. کیا آپ ایسی تجارت کرنا پسند کریں گے کہ آپ 60 سال یا 50 سال یا 70 سال یا 80 سال کی زندگی کے بدلے آپ یہاں آئیں اور صرف آرام اور سکون اور آسائشوں میں گزارنے کے لیے کوئی حلال حرام کا خیال نہ کریں، اللہ کے سارے حقوق جو ہیں اس کو رون دیں، ان حقوق کو پامال کریں، اللہ کی حدوں کو پامال کریں اور اس کے بعد آپ کیا پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم صبر کر لیں. اگر ہمیں اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا پڑ بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں. آزمائشیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کبھی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج سے 10 سال پہلے جو ہماری زندگی تھی وہ آج نہیں ہے اور جو آج سے 10 سال بعد ہوگی وہ بھی بالکل الگ زندگی ہوگی. تو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ولی، آپ کا والی نہیں، کوئی آپ کا وارث نہیں. تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، دل کھول کے مانگے، بار بار مانگے، روئے گڑ گڑائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خیر عطا کرے. اللہ حافظ.